بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کے میزبان حاضر ہے. محترم سامعین، گزشتہ کئی پروگرام میں آپ نے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا مطالعہ سماعت فرمایا. آج کے پروگرام میں آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید پیش ہے. بشیر اسلمی سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے انہیں پانی ناگوار گزرا. قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کے پاس چشمہ تھا جس کا نام روما تھا. وہ شخص ایک مد جنس کے بدلے ایک مشکیزہ پانی دیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جنت کے چشمے کے بدلے سے بیچ دو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے بچوں کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے 35,000 درہم کے بدلے اسے خرید لیا. پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرے لیے بھی وہی عنایت کریں گے جو اس شخص کے لیے کی تھی، یعنی جنت کا چشمہ مجھے بھی ملے گا اگر میں وہ چشمہ خرید لوں؟ فرمایا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ، میں نے وہ خرید لیا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت عثمان نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 دینار لے کر آئے جب آپ نے لشکر تنگ دست کو تیار کیا تھا. انہیں دینار آپ کی گود میں پھیلا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو الٹتے پلٹتے بھی ہیں اور یہ ارشاد بھی فرما رہے ہیں، عثمان نے جو آج کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عثمان کے ساتھ ام کلثوم کی شادی آسمان سے وحی کی بنا پر کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں. امت میں اللہ کے لیے سخت ترین عمر ہے، سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے اور سب سے بہتر فیصلہ دینے والے حضرت علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سامنے اس کے ساتھ ہی سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اختتام کو پہنچی اور آج خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کا تذکر سعید ہم شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں لشکر اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے فتح عطا کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آغوش نبوت میں پرورش پانے والا نونہالان امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنے والا، ہجرت کی رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فراش شبینہ پر رات گزارنے کی سعادت سے بہرہ مند ہونے والا، غزوہ تبوک میں اسلامی ریاست کے پائے تخت مدینہ منورہ میں نیابت کے فرائض سر انجام دینے کے سلسلے میں لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہارون و موسیٰ کے رتبے کا اعزاز پانے والا، فصاحت و بلاغت کا امام، ذہانت و فطانت، زہد و تقوی، جرأت و شجاعت اور جوان مردی و بہادری کا پیکر، خاتون جنت، جگرگوش رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا سرتاج، نوجوان جنت کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے والد گرامی قدر، لسان رسالت سے جنت کی بشارت پانے والا جلیل قدر صحابی رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا لخت جگر، ابو طالب کا فرزند ارجمند، طالب عقیل اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا عظیم المرتبت بھائی، گندمی نکھرا ہوا جاذب نظر رنگ، باروب چہرہ، بھاری اور گھنی داڑھی، موٹی موٹی دیدہ زیب اور خشیت الہی کی سبب پرنم آنکھیں، درمیانہ قد لیکن ذرا چھوٹائی کی طرف مائل، گھٹاوا سڈول جسم، مضبوط فولادی بازو، سینے اور کندھوں پر بالوں کی بہتات جس سے مردانہ وجاہت آشکار ہوتی، ہاتھوں میں اس قدر بلا کی طاقت کہ اگر کسی کا بازو زور سے پکڑ لیتے تو اس کو اپنی جان کے لارے پڑ جاتے، ہونٹوں پر ہر دم مسکراہٹ کے آثار نمایاں، بہادرانہ چال ڈھال اور لشکر اسلام کا بطل جلیل، بت شکن فاتح خیبر ابو تراب المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس نے بچپن میں سب سے پہلے اسلام کی نورانی کرنوں سے اپنے دل کو منور کر لیا، جس نے مردوں میں سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کا دور کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ماحول میں گزرا،
جس نے یمن میں بحث قاضی قیام کے دوران حیرت انگیز تاریخی فیصلے صادر فرمائے اور دلپذیر انداز میں تبلیغی فرائض سر انجام دیتے ہوئے بہت سے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنا لیا، جس نے غزوہ بدر میں اپنے حریف ولید بن عقبہ کو چشم زدر میں تہ کر دیا، جس نے غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی علم برداری کے فرائض سر انجام دیے، جس نے غزوہ خندق میں عرب کے مشہور شہ سوار عمر بن ود کو ناکوں چنے چباتے ہوئے قتل کیا، جس نے غزوہ خیبر میں یہودیوں کے مشہور جرنیل اور خیبر کے حکمران مرہب کو تہ کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسے اپنی طاقت، شمشیر زنی اور زور بازو پر بڑا گھمنڈ تھا، جسے چشم زدر میں ضرب حیدری سے خاک میں ملا دیا گیا۔ مارکے خیبر میں شریک ہونے سے پہلے جس کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو درد فوری طور پر جاتی رہی اور نظر پہلے سے تیز ہو گئی، جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ان کے جسد اطہر کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینے، کفنانے اور دفنانے کے فرائض سر انجام دیے، جس نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کو اسلامی سلطنت کا پائے تخت بنایا، جس نے عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے تینوں خلفاء کے نافذ کردہ نظام کو بدستور قائم رکھا اور ان کے طے کردہ معاہدات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جس نے کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور معاہدات و وثائق تحریر کرنے کا اعزاز حاصل کیا، جس نے صلح حدیبیہ کا تاریخی معاہدہ تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی، جس نے پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے 14 بیٹوں میں سے ایک کا نام ابوبکر، دوسرے کا نام عمر اور تیسرے کا نام عثمان رکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے اس عظیم المرتبت جلیل قدر لسان رسالت وسلم سے جنت کی بشارت پانے والے العظم صحابی ابو تراب ابو الحسن علی المرتضی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی سے روشنی حاصل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی سعادت حاصل کرنے کی مخلصانہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سرزمین عرب کے مشہور معروف سیاستدان، اسلامی سلطنت کے کامیاب حکمران حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ادیب ملت زرار بن زمرہ اسلامی سے کہا، حضرت علی المرتضیٰ کے اوصاف اپنے دلکش و دلپذیر انداز میں بیان کرے تو اس نے کہا، اللہ کی قسم حضرت علی المرتضیٰ بڑے بلند نظر تھے، بڑے ہی عالی ہمت اور طاقتور تھے، جچی تلی گفتگو کرتے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، ان کی ہر ادا سے علم کے چشمے پھوڑتے، وہ اپنی زبان سے حکمت و دانائی کے موتی رولتے، دنیا اور اس کی بہار سے وحشت کا اظہار کرتے، رات اور اس کی تاریکی سے مانوس تھے، واللہ خشیت اللہ سے ان کی آنکھیں پرنم رہتی اور وہ طویل غور و فکر کے عادی تھے، اپنی ہتھیلی کو الٹتے پلٹتے اور اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے خود کلامی کا انداز اپناتے، ان کو موٹا کھردرا لباس اور سادہ غذا پسند تھی، جب ہم آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرتے تو آپ ہمیں فوری جواب دیتے، جب ہم حاضر ہوتے تو سلام اور مزاج پرس میں پہل کرتے، اور جب ہم آپ کو دعوت دیتے تو آپ اسے خندہ پیشانے سے قبول کرتے اور تشریف لاتے، بخدا ہم آپ کے بہت زیادہ قریب ہونے کے باوجود رعب و دبدبہ کی وجہ سے بات کرنے کا یارانہ رکھتے، اور آپ کی عظمت و جلال کی وجہ سے آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے کی ہمت و جرأت نہ پاتے، جب آپ مسکراتے تو دانت موتیوں کی لڑی معلوم ہوتے، اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین سے محبت کرتے، کوئی طاقت اور اپنی قوت کے بل بوتے پر انہیں اپنے باطل کی طرف مائل نہ کر سکتا، اور نہ ہی کوئی کمزور ان کے عدل و انصاف سے مایوس ہوتا۔ زرار بن حمزہ اسدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک رات اندھیرے میں اپنی دھاڑی پکڑے ہوئے کھڑے دیکھا، وہ اس طرح بے چین تھے جیسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو، زار و قطار ہو رہے تھے جیسے دل پر کوئی گہری چوٹ لگی ہو، اور وہ بات بار بار دہرائے تھے، اے دنیا کیا تو میرا امتحان لے رہی ہے اور مجھے بہکا رہی ہے؟ ارے دنیا تو مجھ سے مایوس ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو فریب دے، میں نے تجھے ایسی قطعی طلاق دے دی ہے جس کے بعد رجوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے دنیا تیری عمر بڑی مختصر، تیرا عیش بے حقیقت اور تیرا خطرہ انتہائی زہرناک ہے، افسوس زائد راہ کس قدر تھوڑا ہے، سفر کتنا طویل ہے اور راستہ کتنا کٹھن اور وحشتناک ہے۔ زرار بن حمزہ کا حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ بیان سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو الحسن علی المرتضیٰ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، واللہ وہ ان تمام خوبیوں سے آراستہ تھے،
ان میں یہ سب اوصاف درجے اتم پائے جاتے تھے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زرار سے پوچھا تجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کتنا غم ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنا غم ہے جتنا اس عورت کو ہوتا ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو۔ سامعین محترم، جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلے حصے کے ساتھ دوسرے پروگرام میں اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔